بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے، جماعت ہشتم، مضمون اردو کی غزل نمبر 1، غزل میر تقی میر کی غزل ہم پڑھ رہے تھے اور پھر اس کی مشق جاری تھی، اور مشق کے ہم نے 6 سوالات کر لیے تھے، اور آج ہم سوال نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اور سوال نمبر 7 ہے کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اور بھائی بچوں، میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ اعراب میں کسی بھی لفظ کا 1 یا 2 حرف ہوتے ہیں جن کا اعراب عام ہوتا ہے اور وہی غلطی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی معمول کے اعراب ہوتے ہیں، ان میں کوئی غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے حباب، تو اس میں بھی بچوں اور کوئی غلطی کا امکان نہیں سوائے ہے کے، ہے کا کوئی حباب پڑھے، کوئی حباب پڑھے، یا ہے کیا لفظ اصل حباب ہے، تو ہے کی زبر کے ساتھ یہ درست ہوگا، باقی دونوں اعراب اس میں غلط ہوں گے۔ تو ہے پہ زبر، بے پہ زبر، الف اور بے دونوں ساکن۔ اسی طرح سراب، سراب میں سین کا اعراب عام ہے، اس کو کوئی سراب پڑھے تو وہ غلط ہوگا، سین کی زبر کے ساتھ، سین اور رے پہ زبر، الف اور بے اس کے ساکن۔ اسی طرح نمائش ہے، نمائش، تو نمائش کے اندر نون کی زبر، اس کو کوئی نمائش یا نمائش پڑھے تو وہ ٹھیک نہیں، نمائش ہے لفظ، تو نمائش ہے لفظ، زبر اور زیر دونوں غلط، تو نون پہ پیش، میم پہ زبر اور الف ساکن، اور یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی، نمائش۔ چشم دل، چشم دل میں میم کا اعراب ہم ہے، اس لیے کہ یہ مرکب ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کا آخری حرف مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو یہ چشم میں میم کی زیر، تو چے پہ زبر، شین ساکن، میم کے نیچے زیر، اور دل دال کے نیچے زیر اور لام ساکن۔ اسی طرح عالم، یہ چونکہ 2 لفظ ہیں، ایک عالم ہے اور ایک عالم ہے، تو ہم استعمال کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کون سا درست ہے، اور ہماری غزل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عالم ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، تو یہاں لام کی زبر، لام کا اعراب عام ہے کہ لام کی زبر ہے، عین پہ زبر اور لام پہ زبر، الف اور میم دونوں ساکن۔ اسی طرح اضطراب، اضطراب، اس میں اضطراب میں توئے کا اعراب عام ہے، اس میں عام طور پر لوگ اضطراب پڑھتے ہیں، اضطراب، اضطراب درست نہیں ہے، یہ اضطراب ہے، الف کے نیچے زیر زواد ساکن، توئے کے نیچے زیر، رے پہ زبر، الف اور بے دونوں ساکن۔ اسی طرح آتش غم، آتش غم، اس میں شین کا اعراب عام ہے، اس لیے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کا پہلا اسم ہے آتش اور اس کا آخری حرف ہے شین، تو یہ مجرور ہوگا، تو آتش غم، آتش غم، ایک شین کا اعراب اور دوسرا تے کا بھی عام طور پر لوگ آتش یوں پڑھتے ہیں، تو یہ آتش ہے، تے کے نیچے زیر اور شین کے نیچے بھی زیر، اس لیے کہ یہ مرکب اضافی کے پہلے اسم کا آخری حرف ہے، اور غم غین پہ زبر، میم ساکن۔ نیم باز، نیم باز، اس میں نیم باز نہیں پڑھیں گے بلکہ نیم باز پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ موصوف صفت ہے، مرکب ہے لیکن ہے موصوف صفت ہے، تو موصوف جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس کا پہلا اسم مجرور نہیں ہوتا ہے، اس کو نیم باز نہیں پڑھیں گے بلکہ نیم باز پڑھیں گے، یعنی نون کے نیچے زیر، یہ اور میم دونوں ساکن، اور بے پہ زبر، الف اور زے ساکن۔ تو اس طرح سے بھائی بچوں حباب، سراب، نمائش، نمائش، اور اسی طرح چشم دل، عالم، اضطراب، آتش غم، نیم باز۔ سوال نمبر 8 ہے کہ متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف ہے کہ نازکی اس کے لب کی، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، لب، پہلے خالی جگہ پہ ہوگا لب، اور پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، دوسری خالی جگہ میں ہوگا گلاب، اور جیم ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب، اور چوتھا ہوگا بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، تو اس طرح سے یہ خالی جگہ ہوں گی۔ اب یہ آپ کی مشق تو مکمل ہو گئی، لیکن ابھی آپ کو بتائیں گے غزل کیا ہوتی ہے، مطلع کیا ہوتا ہے، اور مقطع کیا ہوتا ہے۔ مختصر سی بات تو میں نے آپ سے کر لی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ذرا تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ
کہ غزل لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، سخن بزنان گفتن، عورتوں سے باتیں کرنا، سخن بزنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا، سخن از زنان گفتن، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یہ غزل کا معنی ہے لغوی۔ اور اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسن و عشق کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بعض دفعہ تصوف اور اخلاق اور حیات و کائنات اس طرح کے بھی۔ اسی لیے آپ سے ہر غزل میں، بلکہ ساری میں تو نہیں خیر، کیونکہ جو غزلیں لکھی ہوتی ہیں مثلا غیر مسلم نے، اور ان لوگوں کی غزلوں میں تو تصوف نہیں ہو سکتا، لیکن جو صوفی منش شعراء نے لکھی ہیں، مسلمانوں نے لکھی ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ عشق حقیقی پر معمول کریں تو یہ معنی ہوگا، عشق مجازی پر کریں تو وہ معنی ہوگا۔ تو حسن و عشق دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، اور جب تصوف اور اخلاقیات اور حیات و کائنات کو بیان کیا جا رہا ہو تو پھر وہ عشق حقیقی ہی ہوتا ہے، وہاں پہ عشق مجازی کم ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو، تخلص ذکر کیا ہو، جیسے میں نے آپ کو مطلع اور مقطع کے سوال میں یہ بات بتائی تھی۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر الگ مرکزی خیال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کا کوئی ایک عنوان نہیں ہوتا، اس لیے کہ عنوان تو ان اشعار کے مجموعے کا ہو جن کا ایک ہی مرکزی خیال ہو۔ جب مرکزی خیال علیحدہ ہے تو پھر عنوان بھی علیحدہ ہوں گے۔ اب مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنے کے ہیں، نکلنا یا نکلنے کی جگہ، یہ لغوی معنی ہے۔ مطلع کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ یا نکلنا، اور اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے، یعنی ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو وہ اشعار مطلع نہیں کہلائیں گے۔ مطلع کی چند مثالیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیروں کی حالت میں آئے اور آواز لگا کر چلے گئے۔ کیا آواز لگائی؟ خوش رہو میاں خوش رہو، ہم تمہیں دعا دے کر جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ صدا اور دعا قافیہ ایک ہی ہے، اور کر چلے ردیف بھی ایک ہی ہے، اور شعر بھی پہلے ہیں، لہٰذا یہ مطلع ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں بھی تیرے پاؤں کا نشان دیکھ رہے ہیں تو وہاں وہاں پہ خوشی خوشی ہم اپنا سکون اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر ان اشعار کا مفہوم مقصود نہیں، ان اشعار میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں قدم اور ارم یہ دو یعنی اس کا جو قافیے ہیں دونوں مصروں میں مذکور ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں یہ اس کے ردیف ہے اور یہ بھی ایک ہی ہے، لہٰذا یہ بھی مطلع ہوگا۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی عالم ناپائیدار میں، اور کہتے ہیں کہ میرا اس اجڑے ہوئے شہر میں اب دل نہیں لگتا، اور خیر اگر میرا ہی دل نہیں لگتا تو کیا ہوا، بلکہ یہ جہان ہی سارے کا سارا فانی ہے، ناپائیدار ہے، اس میں کون کامیاب ہو کر گیا۔ تو اجڑے دیار اور ناپائیدار یہ یہاں پہ قافیے ہیں، اور میں یہ یہاں ردیف ہیں، تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں دونوں مصرے، اس لیے یہ بھی کیا ہیں اپنی غزل کا مطلع ہے یہ شعر۔ اس کے بعد مقطع کے بارے میں بتایا کہ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع کی چند مثالیں: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مضطرب، یعنی پریشان آدمی کی بات مومن کیوں سنے،
اس لیے کہ صنم کے بارے میں کے حوالے سے وہ پریشان ہے، اور صنم کوئی خدا تو نہیں ہوتا۔ تو اس میں مومن نے اپنا تخلص، شاعر ہے نا مومن، اس نے اپنا تخلص ذکر کر دیا، اور یہ آخری شعر بھی لہٰذا یہ مقطع ہوگا۔ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ کہتے ہیں بتکدے میں آیا تھا، اب جا رہا ہوں، اگر اللہ لے کے آیا تو پھر ملوں گا۔ یہ میر کا شعر ہے، میر تقی میر کا، تو میر نے اپنا تخلص بھی اس میں ذکر کر دیا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے، شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، یہ شیفتہ کا شعر ہے، تو اس میں اس نے اپنا تخلص ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ شعر بھی مقطع ہوگا۔ تو مطلع اور مقطع کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اور غزل کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ غزل کا لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، اور اصطلاحی معنی انہوں نے الگ سے بتا دیا۔ مطلع وہ پہلا شعر جس کے دونوں قافیے، دونوں مصرے ہم قافیہ و ردیف ہوں، اور مطلع وہ آخری شعر، مقطع وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرے۔ بصورت دیگر پہلا شعر اور آخری شعر ہوگا، مطلع اور مقطع نہیں کہلائے گا۔ تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اس غزل کے الفاظ معنی اور اس کے کوئی 2 شعر لے لیں، ان کی تشریح، اور پھر اس کے سوالات کے جوابات، یہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنے ہیں، اور باقی سارا کام یاد کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔